बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, मैं आज के इस व्लॉग का आगाज़ एक कहानी से करना चाहता हूं। ये एक मुख्तसर कहानी है जिसे आप सुनकर हैरान नहीं होंगे क्योंकि आप इसे जानते हैं। ये कहानी 3 मार्च 2009 की है। उस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे आई श्रीलंका की टीम जो है वो पीसी होटल से निकली और ज़फ़र अली रोड से होती हुई मेन बुलवर्ड गुलबर्ग से गुजरती हुई जब लिबर्टी चौक पहुंची तो उस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये अचानक हमला था, लेकिन हमारे बस के जो कप्तान थे या बस के जो ड्राइवर थे उन्होंने अपनी बहुत हाज़र दिमागी से इस बस को बचाकर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ले गए और इस तरह से मेहमानों का बचत होगी, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस हादसे में शहीद हुए थे। तो ये एक अंदोनाक कहानी है, तकलीफ़देह कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ तक सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि लाहौर में होने वाले जितने भी मैचेस हैं उसमें आने वाली मेहमान टीमों के लिए हमेशा से ये ख़तरा रहा है, क्योंकि वो पीसी से निकलती है और फिर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जो पहुंचती है तो दरमियान का जो ये 4-5 किलोमीटर का रास्ता है ये बड़ा ही ख़तरनाक है। यहाँ पर दहशतगर्दी के हमलों के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इस ख़तरे को टालने के लिए बहुत सारे पीसीबी के चेयरमैन ने कई मंसूबे बनाए, लेकिन ये मंसूबे सिर्फ कागज़ों में ही रहे, इसके इम्प्लीमेंट ना हो सके और पाया तकमील तक कुछ भी ना पहुंच सका। फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ ही एक 5 स्टार होटल बना दिया जाए ताकि आने जाने की मुसीबत से जान छूट जाए और खिलाड़ी उस इमारत से निकलें और पैदल ही स्टेडियम में चले जाएँ और मैच खेल लें, और इस तरह से उन्हें बहुत सारे अखराजात भी बचेंगे, ट्रांसपोर्ट का अखराजात बनेंगे और उसके अलावा होटल में रहने के जो अखराजात हैं वो भी बचेंगे और सिक्योरिटी का मसला भी हल होगा। अच्छा, लेकिन इस पर अमल ना हो सका। कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें होटल की तामीर कर दी जाए। तो ये मंसूबे कागज़ों में बनते रहे लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी ना हुआ। इसी दौरान ये हुआ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ एक बड़ी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और जब वो बिल्डिंग बन गई, उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और उसकी फिनिशिंग शुरू होने लगी, तो बीसीपी ने ये देखा कि उस इमारत की छत से या उस इमारत की ऊपर वाली मंजिलों से कज़ाफ़ी स्टेडियम को अप्रोच करना बड़ा ही आसान था और वहाँ से ना सिर्फ ग्राउंड को आसानी से देखा जा सकता है बल्कि वहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा इस खदशे के पेश नज़र उन्होंने उस बिल्डिंग की तामीर के ख़िलाफ़ स्टे ले लिया और वो स्टे काफ़ी अर्सा तक बरकरार रहा। अब जब मोहसिन नकवी साहब ने ये संभाला चेयरमैन का ओहदा, तो 1-1.5 महीना हुआ है उन्हें इस ओहदे पर आए हुए और उन्होंने आते ही उस इमारत से बातचीत की और उन्हें ये समझाया कि आपकी इमारत तो बन नहीं सकती, लेकिन अगर आप इसे हमें बेच दें तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा और आपके लिए भी फ़ायदा होगा। तो नेगोशिएट के बाद उन्होंने इस इमारत को 400 करोड़ यानी 4 अरब रुपए में ख़रीद लिया। गोया मोहसिन नकवी ने 1.5 महीने के अंदर अंदर चार संभालने के बाद ये इमारत 4 अरब रुपए में ख़रीद ली और ये मोहसिन नकवी साहब का एक सुनहरी कारनामा है और इसे हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम को इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो मेहमान टीमें हैं वो वहाँ स्टे करेंगी और इसके अलावा बाकी जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के खिलाड़ी भी वहाँ पर स्टे करेंगे और इस तरह से बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। मसलन इस स्टेडियम की जो गुंजाइश है वो 27,000 लोगों पर मुश्तमिल होती है। 27,000 तमाशाई यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन अब जो है इसकी अपग्रेडेशन करते हुए इसे 50,000 तमाशाइयों की गुंजाइश पैदा की जा रही है। उसकी वजह यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इस पे तमाशियों की गुंजाइश जो है वो 27 से बढ़ाकर 50,000 की जाएगी। तो ये कैसे होगा? इसका एक ब्लूप्रिंट तो ये है कि जो स्टैंड्स इस वक्त हमारे वहाँ एग्जिस्ट करते हैं उन स्टैंड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, उन स्टैंड्स की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी और उन स्टैंड्स में नई कुर्सियाँ लगाकर नई गुंजाइश पैदा करके 50,000 तक इसको लेके जाएंगे। और एक और मंसूबा ये भी है कि जो आपकी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन से लेकर जंगले और जंगले से लेकर तमाशियों के बैठने के बीच में ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा जगह है और ये वेस्टेड एरिया है। इस वेस्टेड एरिया को भी यूटिलाइज़ किया जाएगा और इस वेस्टेड एरिया में भी तमाशाइयों के लिए बैठने की जगह बनाई जाएगी और गुंजाइश निकाली जाएगी और इस तरह से 50,000 लोगों का वहाँ बैठना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो वीआईपी एनक्लोजर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी और जो हमारे वहाँ पर स्कोर बोर्ड लगा हुआ है उसको भी लेटेस्ट स्कोर बोर्ड में बदल दिया जाएगा
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی لاہور میں میچز ہوتے ہیں، چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں، سب سے بڑا مسئلہ لاہوریوں کے لیے ٹریفک کا ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے ٹریفک کو بند کرنا پڑتا ہے، شہریوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس مشکل کا حل بھی انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اسٹیڈیم کے ارد گرد پارکنگ کی گنجائش کو بہت زیادہ کر دیا جائے گا، اور فل پروف سیکورٹی کے ساتھ وہ جو پارکنگ ہے وہ بنائی جائے گی۔ لوگ ڈائریکٹ آئیں گے اور وہاں سے تھوڑا سا چند قدم پیدل چل کر وہ اسٹیڈیم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمارت خریدی گئی ہے اس کو رینوویٹ کیا جائے گا اور اس کو 5 سٹار ہوٹل میں بدلا جائے گا، اور وہ تمام سہولیات جو 5 سٹار ہوٹلز میں ہوتی ہیں وہ یہاں پرووائڈ کر دی جائیں گی، اور اس طرح سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو قذافی اسٹیڈیم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے یہ 1959 میں بنا تھا، اور اس کا پہلا نام جو ہے وہ لاہور اسٹیڈیم تھا۔ لاہور اسٹیڈیم جو ہے نام کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ 70 کی دہائی میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اور اس سربراہی کانفرنس میں دنیا اسلام کے بہت سارے سربراہان لاہور آئے، ان میں سے لیبیا کے معمر قذافی بھی شامل تھے۔ تو انہی دنوں پاکستان کے وزیر اعظم بھٹو نے قذافی اسٹیڈیم میں ایک جلسہ رکھا، تو اس جلسے سے خطاب کیا تھا معمر قذافی صاحب نے، اور پھر اسی کی بنیاد پر اس اسٹیڈیم کا نام بھی قذافی رکھ دیا گیا۔ قذافی اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ 50 سالوں سے جاری ہے، اور ان 50 سالوں کے دوران کئی دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس اسٹیڈیم کا نام بدلنے کی کوشش کی۔ اس میں سے تازہ ترین جو کوشش تھی وہ رمیز راجہ کی تھی۔ رمیز راجہ کا یہ خیال تھا کہ سپانسرشپ حاصل کر کے جو بندہ یا جو کمپنی سپانسرشپ دے گی اس کے نام پر یہ اسٹیڈیم رکھ دیا جائے گا، لیکن ان کا یہ مقصد پورا نہ ہو سکا اور وہ تبدیل ہو گئے، اور اس طرح سے اس کا نام قذافی اسٹیڈیم ہی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا مرکزی دفتر بھی ہے، اور پاکستان کی کرکٹ اکیڈمی بھی یہاں پر ہی موجود ہے۔ یہاں پر مختلف اوقات میں مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں، میچز ہوتے رہے ہیں۔ 1987 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے 3 میچ جو ہیں وہ یہاں قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تھے، ان میں سے ایک سیمی فائنل کا میچ بھی تھا۔ اس کے بعد 1996 میں اس اسٹیڈیم کو رینوویٹ کیا گیا اور اس میں زیادہ گنجائش پیدا کی گئی، اور اس وقت کا جو ورلڈ کپ کا فائنل تھا وہ یہاں پر کھلایا گیا تھا، یعنی 1996 کا ورلڈ کپ کا فائنل جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم میں آخری ٹیسٹ جو ہے وہ 2009 میں سری لنکا کے خلاف کھیلا تھا، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دہشت گردوں نے ان کی ٹیم پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پر کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہوا۔ قذافی اسٹیڈیم کی جو پچ ہے یہ بیٹنگ کے لیے ہمیشہ خوشگوار رہی ہے، لیکن 1978 انڈیا کے دورے پر یہاں پر ٹاپ گرین وکٹ بنائی گئی تھی، اور اس ٹاپ گرین وکٹ پر پاکستان کے فاسٹ بالرز نے تباہی مچا دی تھی، اور عمران خان کی گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے کئی کھلاڑی جو ہیں وہ پچ پر گر گئے تھے۔ 1978 میں جو پاکستان میں پہلا ون ڈے میچ کھیلا گیا تھا وہ بھی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا انگلینڈ کے خلاف۔ 2015 میں T20 کا جو پہلا میچ کھیلا گیا تھا وہ زمبابوے کے خلاف تھا، وہ بھی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ PSL کا جو فائنل 2017 کا جو تھا وہ بھی یہاں ہی کھیلا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 1977 میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہاں پر ہنگامے ہوئے تھے۔ ہنگامے یہ ہوئے تھے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی جو بیوہ تھیں یا بیگم تھیں، بیگم نصرت بھٹو، وہ یہاں میچ دیکھنے آئیں، اور اس میچ کے دوران تماشائیوں اور پولیس کے درمیان بہت زیادہ جھڑپ ہوئی، اور اس میں لاٹھیاں چلیں، اور وہ لاٹھیاں بیگم نصرت بھٹو کے سر پہ بھی لگی تھیں، اور وہ شدید زخمی ہوئی تھیں، اور یہ بڑا اندوناک واقعہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا، اور ان کے سر پہ لگنے والی چوٹ جو ہے وہ ان کی موت کی وجہ بھی بنی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ اسٹیڈیم اکثر بھرا رہتا ہے، لیکن 1978 کے انڈیا کے دورے پر یہ اسٹیڈیم بہت حد تک بھرا تھا، بلکہ پوری طرح سے بھرا ہوا تھا۔ اور قذافی اسٹیڈیم میں یہاں پر ایک اور بھی آنر ہے کہ 1996 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں جب سری لنکا جیتی تھی تو پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہاں پر ٹرافی دی تھی، اور وہ یہاں تشریف لے کے آئی تھیں۔ اور یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہور قلندر کی بھی ایک طرح سے وکٹ ہے۔ تو یہ قذافی اسٹیڈیم کے بارے میں کچھ میں نے باتیں بتائیں آپ کو، اور امید ہے کہ نئے رینوویشن کے بعد قذافی اسٹیڈیم دنیا کے بہترین اسٹیڈیمز میں شامل ہوگا۔ تو یہ کہانی قذافی اسٹیڈیم کی تھی، اور اس کے متصل میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ایشو ہے جو آج کل بہت ٹرینڈنگ پہ ہے، ہاٹ ایشو ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ کل شاہین شاہ نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کچھ باتوں کا حوالہ دیا کسی نام کو لیے بغیر۔
اور اس پر سوشل میڈیا پر ایک آگ لگ گئی اور ہر کسی نے اس کو بنیاد بنا کر اپنی اپنی تشریحات کی، اپنی اپنی باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ یہ شہنشاہ اپنی اوقات سے باہر ہو گیا، کسی نے کہا کہ وہ اپنا اصلی رنگ دکھانے پر آ گیا، کسی نے یہ کہا کہ اس کو کپتانی کے جانے کا بڑا غم ہے، اور پھر حد تو یہ ہے کہ ایک بڑا صحافی جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ شہنشاہ آفریدی جو ہے وہ کیمپ جو کاکول میں لگا ہوا ہے وہ ایک دن پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ناظرین یہ ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹویٹ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ ٹویٹ اصل میں شہنشاہ نے یہ کہا، بلکہ اچھی بات تو یہ تھی کہ ہم شہنشاہ کا موقف لے لیتے، لیکن اس چیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شہنشاہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جنہوں نے ان کی بولنگ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بولر ختم ہو گیا، کچھ نے کہا یہ اب پہلے گیند نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف اس کو نہیں کھلایا جائے گا، کچھ کا یہ خیال تھا کہ ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، کرکٹ کی ٹیم میں کپتان تو بننا ہی ہوتا ہے، اور کپتان کوئی سدا بہار چیز تو نہیں ہے، کپتانی تو آتی جاتی رہتی ہے۔ تو شہنشاہ کا تعارف جو ہے وہ بولر کے طور پر ہے، کپتان کے طور پر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں شہنشاہ نے یہ جواب ان لوگوں کو دیا جنہوں نے ان کی بولنگ پر اعتراض کیا، اور انہیں یہ جواب دیا کہ میں اگر خطرناک ہو جاؤں گا تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ میرے خیال میں شہنشاہ کا موقف تھا، اور اس کو ہمیں اس طرح سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے بات کرنی ہے اور بات کرنے کی جو گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ ایک بیان سے ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں عالیہ رشید صاحبہ نے ریزائن کر دیا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، اس پہ آپ بات کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آنے والی ہے جس پر انشاءاللہ ہم ویلاگ کریں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان آفیشلی اپنے کوچز کا اعلان کر دیا ہے۔ گیری کرسٹن اور جانسن گلپسی جو ہیں وہ پاکستان کے نئے کوچز ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کا آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا۔ جیسے یہ اناؤنس ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو اس پر تفصیلی جو ہے وہ ویلاگ دیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، اس پر آپ نے اپنی رائے دینی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔